السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 67 یعنی 67، 68، 69 اور 70 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے توحید پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہماری تربیت فرمائی کہ جو فلسفہ توحید ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ مشرکین کی جو دعوت ہے اپنے اس غلط فلسفہ شرک کی، یہ تو بیوقوف اور احمق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا تھا، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ تو ایک خالص پروگرام کو پسند فرماتے ہیں، خالص دین کو پسند کرتے ہیں۔ کسی ملاوٹ والی سوچ کو اللہ پسند نہیں کرتے، ملاوٹ والے سسٹم کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تو خالص پروگرام، خالص دین اور پھر اس پر خالص سچی رہنمائی، اور ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم فلسفہ توحید کو اختیار کریں۔ اگر ہم شرک کریں گے تو شرک کے ذریعے سے تو ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج اعمال کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن میرے عزیزو فلسفی پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ معاف کریں اگر ہماری سوچ پروگرام شرک، کفر، منافقت اور ظلم کا ہوگا تو عمل کیسے اچھا ہو جائے گا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیبل آپ کتنے ہی خوبصورت لگا لیں، جاذب نظر لگا لیں، لیکن یاد رکھیے اگر پیچھے فلسفہ توحید نہیں ہے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سنیے توجہ سے، وما قدر اللہ حق قدری، اور آپ نے نہیں سمجھا اللہ کو جتنا وہ حق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان جھوٹوں کو، اہل مکہ، مشرکین مکہ کو، کہ آپ اللہ کو سمجھے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور بیت اللہ شریف کا متولی بھی ہے، منتظم اعلیٰ ہے، کہ ہم تو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی قدر و قیمت ہے ہماری نظروں میں۔ یقیناً ان لوگوں میں خوبیاں بھی تھیں، یعنی سچ بولتے تھے، بیت اللہ کا احترام کرتے تھے،
مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، عزت اور اکرام سے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، سنو اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو لپیٹا ہوا ہوگا اپنے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں زمین ساری کی ساری ایک مٹھی میں بند ہوگا، اور آسمان بھی لپیٹے ہوئے ہوں گے ان اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی کیا حیثیت رہے گی آسمان اور زمین کی؟ آسمان اور زمین کی مسافت اگر ہم طے کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں رکھا ہوا ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں میرے عزیزو، ہم تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اور پھر اس آسمان کی قدر و قیمت، زمین کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اتنا عظیم المرتبت، عظیم الشان اللہ رب العزت بلند و برتر ہے، اور تمہارے یہ عقائد کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پھر اور چیز دیکھو، اللہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ سور میں پھینکا جائے گا، پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ، پھر پھونکی جائے گی سور، فِيهِ أُخْرَى، دوبارہ اس میں، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، بس وہ اچانک کھڑے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ یہ سور جو پھونکنا ہے، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ آغاز میں سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر میدان حشر میں ایک سور پھونکا جائے گا جس میں سب پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور پھر 4تھی دفعہ پھونکا جائے گا کہ سب کھڑے ہو کر انتظار کریں گے اور حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کہاں پہ ہیں ہم۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، یہ ہے اخرى دوبارہ، یعنی جو آخری سور پھونکا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمکے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اب اللہ کی تجلی غالب ہوگی۔ یہ آسمان و زمین جو نظر آ رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تجلی کی روشنی ہوگی۔ اور پھر وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور یہ جو کتاب ہے، جو ہمارا دفتر لکھا ہوا ہے، یہ سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور حاضر ہوں گے نبی و شہداء اور گواہ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہوگا ان میں انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور معمولی بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔
میدان حشر کی تفصیلات میرے عزیزو بڑی تفصیل ہے، اس میں بہت لمبی ہیں، احادیث میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ہم تو چونکہ صرف آیات کا ترجمہ اور ہلکی ہلکی اس کی وضاحت تاکہ الفاظ واضح ہو جائیں وہ عرض کرتے ہیں، تو یہاں پر تو اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب حساب کتاب کا موقع آئے گا تو اس وقت صرف اللہ ہی غالب ہوں گے، اللہ ہی کی رٹ ہوگی اور سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ پھر اللہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں وہ پیش کریں گے، جو کرامن کاتبین دو ہمارے اوپر لکھنے والے موجود ہیں، ان کو پیش کیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ اللہ کے نبی بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، اس کی تفصیلات ہیں، اور پھر حق کے درمیان فیصلہ ہوگا، کسی پر معمولی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، سنیے، اور پورا ملے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی اللہ خوب جانتے ہیں، بما یفعلون، جو کچھ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سسٹم کے ذریعے سے اللہ ثابت کریں گے کہ جزا کی کس کو ضرورت ہے، سزا کی کس کو ضرورت ہے، یہ اللہ ثابت کریں گے۔ اللہ وہاں ماحول بنائیں گے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اعمال، نیک اعمال اور فلسفہ توحید کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔